मार्का हक में शानदार फतह पर यौम तशक्कुर। दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। नमाज फजर के बाद मस्जिदों में खुसूसी दुआएं। कौम अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर सजदाए रेज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। सूबाई दारुल हुकूमतों में भी परचम कुशाई। यादगार शहदा पर हाजिरी। मुल्क भर में रैलियां। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद पर होगी। मार्का हक में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ को सलाम। सिविल और अस्करी क़यादत की शहीद के घर आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ के हमरा शहीद के वालिदैन से ताज़ियत की। दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने उस्मान यूसुफ के अज़्म फर्ज शनासी को सराहा। सदर आसिफ जरदारी भी शहीद के घर आए। उस्मान यूसुफ के अहल खाना से मुलाकात की। और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी का दौरा पाकिस्तान। दफ्तर ख़ारजा पहुंचने पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस्तक़बाल किया। मुलाकात में हालिया इलाकाई पेशरफ्त पाक भारत जंगबंदी पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने कशीदगी में कमी के लिए तामीरी किरदार को सराहा। मार्का हक के दौरान जख्मी जवानों की अयादत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। वज़ीर आज़म ने जख्मी जवानों और शहरियों की खैरियत दरियाफ्त की। जख्मी जवानों की बेमिसाल बहादुरी और फर्ज शनासी की तारीफ की। कहा, जिस तरह फ़ौज पाकिस्तान और पूरी कौम ने ये जंग लड़ी उसकी मिसाल नहीं मिलती। सिपा सालार ने भी अपने जवानों से मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाया। यौम तशक्कुर पर छोटे बड़े शहरों में रैलियां। लाहौर में बादशाही मस्जिद से यौम तशक्कुर रैली निकाली गई। कराची में पुलिस एहलकारों ने शार फैसल पर रैली निकाली। पेशावर में पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए सरकारी मुलाजमीन ने रैली निकाली। पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए रावलपिंडी में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस की गाड़ियों पर कौमी परचम लहराया गया। मुल्तान, सिब्बी, चिन्योट, वजीराबाद, फैसलाबाद में भी रैलियां निकाली गईं। शुरका के पाक फौज जिंदाबाद के नारे। पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश किया गया। रावलाकोट में सिविल सोसाइटी, तलबा और सियासी जमातों की रैली। मीरपुर आजाद कश्मीर में पाक फौज जिंदाबाद रैली। मार्का हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में परचम कुशाई की। कहते हैं, पाकिस्तान को भारत की खुली जा रही है इश्तिआल अंगेजी के खिलाफ शानदार कामयाबी मिली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई की। कहा, मुसल्लह फौज ने भारतीय जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में परचम कुशाई की। कहा, कौम को फतह मुबारक हो। पाक फजाइया के दलेर और जांबाज शाहीनों ने मुतकब्बर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में यादगार शहादा पर हाजिरी दी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस KP में परचम कुशाई की। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शहादा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा खानी की। यौम तशक्कुर पर पाक फौज के शहदा की कब्रों पर हाजिरी। मुसल्लह फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। गुजर खान में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के मजार पर पुरवकार तकरीब। पाक फौज के बहादुर सपूत मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की कब्र पर भी फूल रखे गए। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के मजार पर भी तकरीब। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर और मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर के मजार पर दुआ की गई। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर के मजार पर भी खुसूसी तकरीब हुई। नायक सैफ अली जंजुआ शहीद निशान हैदर के मजार पर फूल रखे गए और फातिहा खानी की गई। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर के मजार पर हाजिर थी, फूल रखे और दुआ की। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम की शहदा के अहल खाना से मुलाकात। लेफ्टिनेंट सफीउल्लाह शहीद के अहल खाना से मुलाकात में शहीद को खराज अकीदत पेश किया। शहीद मेजर अहमद रजा के अहल खाना से भी मुलाकात और ताज़ियत की। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना था, ऐसे बहादुर सपूतों की बदौलत वतन महफूज हाथों में है। लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम ने कहा, शहदा की कुर्बानियां सुनहरी हुरूफ से लिखी जाएंगी। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, अपने खिलाफ किसी भी जारियत से सख्ती से निमटना जाएगा। पाकिस्तान ने जवाब में भारत की अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया।
بھارت کے 6 طیارے گرائے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کہتے ہیں پاکستان نے حملے کے جواب میں اپنا دفاع کیا، بھارت نے دوبارہ جہریت کی تو ہمارے پاس اس کا جواب دینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ پاک بھارت جھڑپوں میں جوہری تابکاری سے متعلق بھارتی رپورٹیں بے بنیاد ہیں۔ جنگ بندی پر پاک بھارت ڈی جی ایم اوز رابطے میں ہیں، چین کی خود مختاری اور سالمیت کی حمایت کرتے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران نائب افغان وزیر داخلہ ملا ابراہیم صدر کا بھارت کا خفیہ دورہ۔ بی بی سی کے مطابق پہلگام فالز فلیگ آپریشن کے بعد نائب افغان وزیر داخلہ بھارت گئے اور بھارتی حکام سے ملاقات کی۔ گزشتہ روز بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی تھی۔ غزہ کی صورتحال پر تشویش ہے، وہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ امید ہے جلد غزہ کا مسئلہ حل ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یو اے ای بزنس کاؤنسل میں گفتگو، کہا جلد از جلد صدر پیوٹن سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ سعودی عرب، قطر اور یو اے ای کا دورہ بہت اہم تھا۔ اتحاد ایئر ویز امریکہ کی بوئنگ کمپنی سے 28 جہاز خریدے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مشرق وسطیٰ کا دورہ مکمل، متحدہ عرب امارات سے روانہ ہو گئے۔ ابوظہبی کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے رخصت کیا۔ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان سیز فائر کا کریڈٹ امریکی صدر کو جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خطے کو ہولناک تباہی سے بچا کر انسانیت کی خدمت کی۔ پاکستانی قیادت سے متعلق ٹرمپ کے مثبت خیالات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکہ کی قائم مقام سفیر سے ملاقات میں گفتگو، جنگ بندی میں کلیدی کردار ادا کرنے پر امریکی صدر اور سفیر کا شکریہ ادا کیا۔ امریکہ کے ساتھ باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے کہا پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں، امریکہ مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ بھارت کو بین الاقوامی سطح پر پھر ہزیمت کا سامنا، پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق پروپیگنڈے پر منہ کھانی پڑی۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے پاکستان کے تمام جوہری اثاثوں کو محفوظ قرار دے دیا۔ پاکستان میں تابکاری کے اخراج سے متعلق بھارتی میڈیا کی رپورٹس مسترد کر دی۔ بی بی سی کو بتایا پاکستان کی ایٹمی تنصیبات سے کوئی تابکاری خارج نہیں ہوئی۔ بھارتی حملوں کے دوران پاکستان کی تمام ایٹمی تنصیبات محفوظ رہیں۔ قوم یوم تشکر منا رہی ہے، خوشی کا ماحول ہے، اب سیاسی سیز فائر بھی ہو جانی چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے پھر مذاکرات کی خواہش ظاہر کر دی، کہا اس وقت تک کوئی کہیں بھی بات چیت نہیں چل رہی، لیکن ایک دو دن میں شاید معاملہ واضح ہو جائے۔ جنید اکبر کہتے ہیں حکومت سے لڑنے کی کوئی خواہش نہیں، ہم چاہتے ہیں ملک آگے بڑھے، فاصلے کم ہوں، اگر وہ ایک قدم بڑھیں گے تو ہم 2 بڑھائیں گے، مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو احتجاج کے لیے تیار ہیں۔ منہ توڑ جواب کے بعد بھارتی وزیر اعظم ثالثی کے لیے دنیا بھر میں فون گھماتے رہے۔ سیز فائر نہ ہوتا تو پاکستان دلی اور ممبئی پر چڑھائی کر چکا ہوتا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے حکومت اور افواج سے کہوں گا جو پی ٹی آئی کارکن سازش کا شکار ہوئے انہیں عام معافی دے دیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ کور کمانڈر کراچی کی بھی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور کور کمانڈر لاہور نے مزار اقبال پر حاضری دی۔ دنیا پاکستان کے مائکرو اکنامک استحکام سے مطمئن ہے، لیکن ہمیں ملائیشیا کے ماڈل کو اپنانا ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان کے پہلے گرین سکوک بانڈز کے اجرا کی تقریب، کہا سرمایہ کاروں کا معیشت کی بحالی پر اعتماد خوشائن ہے۔ آئی ایم ایف نے ٹیکسز میں اضافہ اور زیر التوا ٹیکس مقدمات جلد نمٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ بجٹ تیاریوں کے حوالے سے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل مذاکرات کا دوسرا دور ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے بجٹ میں ٹیکس اہداف 14,300 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق کی عدالت سے توہین عدالت کیس کی لارجر بینچ منتقلی۔ جسٹس اعجاز اسحاق نے ڈپٹی رجسٹرار اور دیگر کے خلاف توہین عدالت از خود کیس کی سماعت کی۔ ریمارکس دیے ڈویژن بینچ کا یہ آرڈر اپنے سینئر ساتھی جج کی اتھارٹی کے خلاف ہے۔ اختیار کے اس تجاوز کو تسلیم کر لوں تو سائلین کو میری عدالت پر کیوں اعتماد رہے گا؟
ایڈیشنل اور ڈیپٹی رجسٹرار سے پوچھا، آپ نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنے والی بات عدالت سے کیوں چھپائی؟ انہوں نے آپ کو سنا اور سمجھ لیا کہ میں غلط ہوں، مجھے قانون آتا ہی نہیں ہے۔ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو مذاق بنا رہے ہیں؟ کیا ڈویژن بینچ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ عبوری آرڈر کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل قابل سماعت نہیں؟ توہین عدالت کی یہ کارروائی آگے بڑھاؤں گا اور فیصلہ لکھوں گا۔ عدالتی معاون نے کہا، ڈویژن بینچ کی آرڈر میں ابہام ہے، وضاحت تک کارروائی نہ بڑھائی جائے۔ اس طرح تاثر جاتا ہے کہ جج میں تنازع ہے۔ جسٹس اعجاز اسحاق خان نے کہا، ججز میں تنازع ہے، میں کیوں دکھاوا کروں کہ تنازع نہیں ہے؟ انسانی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ 19 مئی سے جعلی اور غیر معیاری ادویات کے خلاف ملک گیر ٹریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی بین الصوبائی وزارتی اجلاس میں گفتگو، کہا مہم کا آغاز نیشنل ٹاسک فورس 2025 کی بحالی سے کیا گیا۔ دوا ساز فیکٹریوں اور ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس کی سخت نگرانی ہوگی۔ ملک بھر میں مارکیٹ سرویلنس، خفیہ شکایات پر چھاپے ماریں گے۔ شہریوں کو جعلی ادویات کی پہچان اور شکایت درج کرانے کے ٹولز فراہم کریں گے۔ Pakistan fight India and won the war. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. آپریشن بنیال المرصوص میں عظیم فتح پر بچوں کا بھی پاک فوج کو خراج تحسین۔ آپ بھی خون اٹھائیں، اپنے احساسات اور جذبات بتائیں، پاک افواج کا شکریہ ادا کریں اور اپنے پیغامات سکرین پر نظر آنے والے نمبر پر بھیجیں۔ اسرائیلی فورسز کے غزہ پر حملے جاری، آج شہید ہونے والے افراد کی تعداد 70 تک جا پہنچی۔ صہیونی فوج نے جبالیہ میں مہاجرین کے کیمپ میں کلینک کو نشانہ بنایا۔ مغربی کنارے پر اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے 5 فلسطینی شہید ہو گئے۔ امریکی کانگریس اور برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان کا غزہ میں قتل عام بند کرنے اور امداد پر عائد پابندی ہٹانے کا مطالبہ۔ متحدہ عرب امارات کی تمام 7 ریاستوں کا سفر اب ٹرین کے ذریعے کیا جا سکے گا۔ اماراتی ٹرین نیٹ ورک اتحاد ریل اگلے برس اپنی سروس کا آغاز کرے گی۔ اتحاد ٹرین کے ذریعے سعودی عرب، عمان جیسے ہمسایہ ملکوں کو بھی جوڑا جائے گا۔ اور آئی سی سی کے بھارتی صدر جے شاہ نے افواج کے بارے میں بیان کیوں دیا؟ آسٹریلیا کے صحافی میلکم کون جے شاہ پر برس پڑے، کہا آسٹریلوی کھلاڑی عثمان خواجہ نے فلسطین میں امن پر ٹویٹ کیا تو اسے معطل کر دیا گیا، کھلاڑی کو سزا اور چیئرمین کو کھلی چھوٹ، یہ منافقت ہے۔ جے شاہ اپنی فوج کو بھارت کا فخر قرار دیا تھا۔ پی ایس ایل 10 کے ایکشن سے بھرپور مقابلے کل سے پھر شروع ہوں گے۔ راولپنڈی میں کل کراچی کنگز اور پشاور زلمی کا اہم مقابلہ ہوگا۔ میچز کے لیے ملکی اور غیر ملکی کھلاڑی اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ فن ایلن، سکندر رضا، ریلی روسو اور وینڈر ڈوسن جیسے بڑے نام فرنچائزوں کو دستیاب ہوں گے۔ ایلیکس ہیلز، بین واشیئرز، شکیب الحسن، سیم ولنگز بھی ایکشن دکھائیں گے۔ اور کراچی کے شیر پھر پاکستان آئیں گے، کنگز کو دوسرا ٹائٹل جتوائیں گے۔ راؤنڈ کے بقیہ 2 اور پلے آف کے لیے تمام غیر ملکی سٹارز پاکستان آنے کو تیار۔ ڈیوڈ وارنر، ٹم سائفر، جیمز وینس، محمد نبی اور ڈین مک ایکشن کے لیے بے قرار۔ اسکاٹش بیٹر جارج منسی بھی اسکواڈ کا حصہ بنیں گے۔ کراچی کے شیروں نے پشاور کے خلاف اہم میچ کے لیے تیاریاں تیز کر دیں۔ کھلاڑی آج شام پریکٹس میں لہو گرمائیں گے۔